الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھنے پر بھی اجر ملتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اجر ملتا ہے تو کیا احادیث پڑھنے سے بھی اجر ملتا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، علم وحی پڑھنے سے اجر ملتا ہے، علم سیکھنا اور قرآن کریم سے علم حاصل کرنا باعث اجر ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ سے علم لینا بھی اجر عظیم کا ذریعہ ہے۔ حصول علم کے دو بڑے ذرائع ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے۔ بخاری حدیث نمبر 5027۔ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے متعدد احادیث ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن پڑھو، بے شک قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ مسلم حدیث نمبر 804۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ بطحان، مدینہ میں ایک وادی کا نام ہے، جائے اور بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کیے دو بہت بڑی بڑی اونٹنیاں لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مسجد جائے اور کتاب اللہ سے 2 آیات سیکھے تو یہ اس کے لیے 2 عظیم اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 4 آیات 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ جتنی آیات اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ مسلم حدیث نمبر 803۔ تو یہ حدیث قرآن کریم سیکھنے، تلاوت کرنے کی فضیلت بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے 1 نیکی ہے اور ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ ترمذی حدیث نمبر 2910۔ یہی کیفیت احادیث کی بھی ہے، جب مومن احادیث پڑھے اور ان کا مطالعہ کرے تو اسے اجر عظیم ملے گا، کیونکہ یہ بھی حصول علم کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی راستے پر اس لیے چلتا ہے کہ علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس چلنے کی وجہ سے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2646۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کا مطالعہ، احادیث یاد کرنا اور ایک دوسرے سے سننا اور سنانا جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا باعث ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرما لے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ متفق علیہ۔ اور دین کی سمجھ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے ذریعے ہی ممکن ہے، لہٰذا احادیث نبویہ کی سمجھ حاصل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم کو سمجھنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ اس بارے میں مزید بھی بہت سے دلائل الحمدللہ موجود ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب از شیخ عبدالعزیز بن باز، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 99515۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔